الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قابل احترام معزز بزرگوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جن مختلف نعمتوں سے نوازا ہے ان میں سے ایک اہم ترین نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ کی مال اور دولت ہے. اللہ تعالیٰ نے مال و دولت دینے کے بعد انسان کو اس مال کا مالک بنایا ہے اور اس مال کو خرچ کرنے کا، اس مال میں تصرف کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اختیار دیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے مستحق بندوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں اس مال کو صرف کرے، خرچ کرے، اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرے، اپنی اولاد پر خرچ کرے اور اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق نیکی کی راہ میں اس مال کو صرف کرنے کا، خرچ کرنے کا اللہ تعالیٰ نے اسے اختیار عطا فرمایا. تو جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو مال دے کر اس مال کا مالک بنایا ہے اور خود مختار بنایا ہے، وہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مال میں انسان کو امین بنایا. وہ مال اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اسے عطا کیا گیا اور اسے مالک کی حیثیت دینے کے ساتھ ساتھ امین کی حیثیت عطا فرمائی گئی. امین ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ مال کو خرچ کرنے میں خود مختار تو ہے، لیکن اس طرح خرچ کرے کہ عدل و انصاف کا، حق و انصاف کا حق ادا ہو سکے. اس اعتبار سے انسان اس مال کا مالک بھی ہے اور اس مال کے معاملے میں مومن اور امین بھی ہے، منصف اور عادل بھی ہے. اپنی اولاد پر مال و دولت کو خرچ کرتا ہے تو اسے اختیار ہے کہ اپنے مالک ہونے کی حیثیت سے کسی کو کم یا کسی کو زیادہ عطا کرے، لیکن یہ کمی اور زیادتی عدل و انصاف پر مبنی ہو. مثال کے طور پر اولاد میں رشتہ داروں میں کچھ ایسے ہیں جو مالی اعتبار سے بہت کم ہیں. اولاد میں ایک لڑکا یا پھر کچھ لوگ تو ایسے ہوں جو مالی اعتبار سے بہت کم ہوں، غریب ہوں، خستہ حال ہوں، لیکن کچھ ایسے ہوں جو اچھی حالت میں ہوں. تو ان میں سے جو خستہ حال اور غریب ہوں گے انہیں زیادہ عطا کیا جائے گا اور جو لوگ اچھی حالت میں ہوں گے انہیں کم عطا کیا جائے گا. اس کمی اور زیادتی کا اختیار اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے دیا ہے اور یہ کمی اور زیادتی جو ہوگی وہ عدل و انصاف پر مبنی ہوگی. تو اس طرح اس مال میں وہ شخص انسان مالک بھی ہے اور امین بھی ہے. تیسری چیز، مال دینے کے بعد مالک بنانے کا مطلب یہ ہے کہ اس مال پر اسے مکمل اختیار ہوتا ہے اور اس مال پر اس صاحب مال کا مکمل اختیار ہوتا ہے، کسی اور کا اختیار نہیں ہوتا. یعنی مطلب یہ ہے کہ اس کی اولاد میں سے یا پھر اس کے آئندہ جو لوگ وارث بننے والے ہیں ان میں سے کسی کو اس بات کا اختیار حاصل نہیں ہے کہ جب تک وہ زندہ ہے تو اپنی طرف سے کسی قسم کا ڈیمانڈ کریں اور یہ کہیں کہ آپ کے پاس جو پراپرٹی ہے اس میں ہمارا حصہ ہمیں عطا کیجیے. مثال کے طور پر
اولاد کو اس بات کا اختیار حاصل نہیں ہے کہ وہ باپ کی پراپرٹی میں سے اس بات کا ڈیمانڈ کرے، اس بات کا مطالبہ کرے کہ ہمارا حق ہمیں دے دیا جائے۔ پراپرٹی تقسیم کریں، بٹوارا ہو جائے، اور بیٹی کو بیٹی کا حصہ دے دیا جائے، بیٹوں کو بیٹوں کا حصہ دے دیا جائے۔ اس قسم کا مطالبہ ناجائز ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تک وہ انسان زندہ ہے اس وقت تک اس کی اولاد کا، وارثوں کا اس کے مال میں کسی بھی قسم کا حق حاصل نہیں ہوتا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ ایک شخص کے انتقال کے بعد وراثت میں بچوں کو جو حق ملتا ہے، اس بنیاد پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ ہمارا حصہ ہمیں ملنے والا ہے، باپ کے انتقال کے بعد ہم اس زمین کے مستحق بننے والے ہیں، اس پراپرٹی کے حقدار بننے والے، تو خود بخود ہمارے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی کہ اس مال پر باپ کی موجودگی میں بھی ہمارا حق ہے۔ ہم نے یہ سمجھ لیا ہے، اور یہ غلط تصور ہے۔ جب تک ایک شخص زندہ ہے اس وقت تک اس مال کا، اس پراپرٹی کا پورا اختیار، پوری ملکیت جو ہے وہ اس شخص کی ہے۔ بچوں کا کوئی حق اس میں سے نہیں ہوتا۔ بچوں کو، اولاد کو، یا پھر آئندہ ہونے والے وارثین کو اس بات کا مطالبہ کرنے کا حق حاصل نہیں ہے کہ آپ اپنی زمین کا بٹوارا کر دیں۔ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے جو لوگوں کے اندر پائی جاتی ہے کہ باپ بوڑھا ہو رہا ہے، بیمار ہو رہا ہے، تو باقاعدہ ڈیمانڈ کیا جاتا ہے، کیسز داخل کیے جاتے ہیں اور فورس کیا جاتا ہے، باپ پر دباؤ ڈالا جاتا ہے کہ آپ اپنی پراپرٹی تقسیم کریں، ہمیں ہمارا حصہ دے دیا جائے۔ ہمیں ہمارا حصہ دیا جائے یہ کہنے کا حق انسان کو حاصل نہیں ہے۔ ہمارا حق، ہمارا حصہ اس وقت بنے گا جب ہمارے باپ کا انتقال ہو جائے۔ اس سے پہلے وہ کل پراپرٹی کا خود مختار مالک ہے، مکمل اسے اختیار حاصل ہے۔ پوچھنے کا، ڈیمانڈ کرنے کا حق ہمیں حاصل نہیں ہوگا۔ ہاں البتہ مالک ہونے کی حیثیت سے ایک شخص، ایک باپ، بغیر کسی دباؤ کے، بغیر کسی فورس کے، اپنی دل کی رضامندی کے ساتھ، اپنی دل کی آمادگی کے ساتھ، خوشی کے ساتھ اگر وہ چاہے تو اپنی زندگی میں اپنے وارثوں میں سے کسی کو یا پھر کسی اور فرد کو اپنی پراپرٹی میں سے کوئی حصہ گفٹ کر سکتا ہے، تحفہ دے سکتا ہے، ہبہ کر سکتا ہے، یا پھر قانونی وراثت کے مطابق اپنے بچوں میں، اپنی زندگی ہی میں اپنی پراپرٹی تقسیم کرنا چاہے تو بغیر کسی دباؤ کے اپنی خوشی سے وہ تقسیم کر سکتا ہے، لیکن ڈیمانڈ کرنے کا حق، مطالبہ کرنے کا حق کسی کو حاصل نہیں۔ تو یہ جو بات بیان کی گئی، اسلام کا اصول اور قانون یہ ہے کہ ایک شخص جب کسی چیز کی ملکیت کا، کسی چیز کا مالک ہوتا ہے تو وہ خود مختار ہوتا ہے، اس مال اللہ کی مرضی کے مطابق صرف کرے گا، کسی اور کو اس کے مال میں مانگنے کا، ڈیمانڈ کرنے کا حق حاصل نہیں ہوگا۔ ایک اور چیز جو ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے وہ یہ کہ ایک اور اختیار اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اس کے اپنے مال میں سی دیا ہے، وہ یہ کہ ایک شخص اگر وہ چاہے تو اپنی زندگی میں ول کر سکتا ہے، وصیت کر سکتا کہ میرے مرنے کے بعد میری پراپرٹی میں سے، میری مال و دولت میں سے فلاں کو اتنا حصہ دے دیا جائے، فلاں کو فلاں چیز دے دی جائے۔ ایک شخص اپنی زندگی میں کسی کے حق میں وصیت کر سکتا۔ وصیت کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص کا ایسا حکم جس پر اس کے مرنے کے بعد عمل ہوگا۔ میں نے کوئی حکم دیا ہے، اس حکم پر میرے مرنے کے بعد عمل ہوگا تو اس حکم کو وصیت کہا جاتا ہے۔ اسلام میں اس کی بھی اہمیت بیان کی گئی۔ تو گویا کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اختیار دیا ہے کہ اپنی زندگی میں، اپنے مال میں، اپنی پراپرٹی میں سے کسی بھی رشتہ دار کو، خاص کر ایسے فرد کو جس سے وراثت میں کوئی حصہ ملنے والا نہیں ہے، کسی عزیز کو، کسی دور کے رشتہ دار کو، اپنے دوست کو، یا پھر اپنے استاد کو، یا پھر کسی مدرسے کو، مسجد کو، یتیم خانے کو، مسافر خانے کو، یا پھر کسی بھی نیک راہ میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں یہ وصیت کر سکتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد میری جو پراپرٹی ہے اس میں سے اتنا حصہ فلاں کو دے دیا جائے، یا فلاں ادارے کو دے دیا جائے، فلاں مسجد کو دے دیا جائے۔ اسے وصیت کہا جاتا ہے۔ اور اس کی اہمیت اتنی ہے کہ چونکہ اس شخص نے اپنے مال میں وصیت کی ہے اور اس کے مال میں اس کا اختیار حاصل ہے، لہٰذا اس کے مرنے کے بعد اس کے مال میں اس کی مرضی کے مطابق وصیت کو پورا کیا جائے گا۔ وراثت کی تقسیم بعد میں ہوگی، وصیت پر عمل پہلے ہوگا، اس لیے کہ اس نے اپنے مال میں اپنی خواہش کا اظہار کیا، تو اس کی وصیت کو قرض ادا کرنے کے بعد اس کی وصیت کی تکمیل کی جائے گی، پھر اس کے بعد وراثت کی تقسیم ہوگی۔ وصیت کو پورا کرنے سے پہلے وراثت کی تقسیم نہیں کی جا سکتی۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وراثت کے قانون کو نازل کرنے سے پہلے، وراثت کی جو تقسیم ہے، ان آیات کے نزول سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کو یہ ہدایت دی تھی کہ تمہارا جو مال ہے، تمہاری جو پراپرٹی ہے، اس پراپرٹی میں آپ اپنے وارثوں کا، اپنے رشتہ داروں کا حق متعین کر کے چلے جاؤ۔ اولاد ہے، والدین ہیں، بیوی بچے ہیں، بھائی بہن ہیں، جو بھی رشتہ دار ہیں، ان کے لیے، ایک شخص کے لیے ضروری تھا کہ ان کے حق میں مرنے سے پہلے وصیت کر جائے، تاکہ آئندہ خاندان کے درمیان میں اختلافات پیدا نہ ہوں اور مستحق رشتہ دار اس کے مال سے محروم نہ ہو جائیں۔ یہ وصیت
قانون وراثت کے حکم کے نازل ہونے سے پہلے مسلمانوں پر فرض تھی۔ قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں آپ دیکھیں آیت نمبر 180 تا 182 آپ اٹھائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت، کہ جب تم میں سے کسی کا موت کا وقت قریب آ جائے، ان ترک خیرا، اور اگر وہ مال چھوڑ کر جا رہا ہو تو کتب علیکم الوصیہ، تم پر وصیت کا کرنا فرض ہے۔ اگر کوئی شخص مال چھوڑ کر جا رہا ہے تو ان پر وصیت کا کرنا فرض تھا۔ کس کے لیے؟ للوالدین والاقربین بالمعروف، والدین کے لیے وصیت کر جائے، رشتہ داروں کے لیے وصیت کر جائے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا حقا علی المتقین، یہ متقیوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حق ہے کہ وہ وصیت کریں۔ تو وصیت کرنا لازمی قرار دیا گیا تھا، فرض قرار دیا گیا تھا، کتب علیکم، تم پر فرض ہے۔ لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے وراثت کا قانون نازل فرمایا تو وراثت کے قانون کے بعد، وراثت کی تقسیم کے قواعد بیان کرنے کے بعد وصیت کی جو فرضیت ہے اسے ختم کر دیا گیا، اور چند شرائط کے ساتھ اس وصیت کو باقی رکھا گیا۔ سورہ مائدہ میں بھی آپ دیکھیں آیت نمبر 106 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا ہے کہ جب تمہاری موت کا وقت قریب آ جائے اور تمہارے پاس کچھ مال ہو تو اس مال کی وصیت کرتے ہوئے تمہیں 2 گواہوں کو رکھنا چاہیے۔ یہ سورہ مائدہ آیت نمبر 6 میں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر یہ بات بیان فرمائی کہ کسی مسلمان پر وصیت کے قابل کوئی چیز موجود ہو تو اس کے لیے 2 راتیں ایسی نہیں گزرنی چاہیے کہ اس کے حق میں اس کے سلسلے میں اس نے کوئی وصیت نہ کر رکھی ہو۔ 2 راتیں کسی مسلمان پر ایسی نہ گزریں کہ اس کے پاس وصیت کے قابل کوئی چیز موجود ہے اور اس کے پاس وصیت لکھی ہوئی موجود نہ ہو۔ 2 راتیں نہیں گزرنی چاہیے۔ آپ اندازہ کریں وصیت کی کتنی اہمیت بیان کی گئی، اور وصیت کی اہمیت کا اندازہ موجودہ دور میں آج کل کے حالات میں آپ لگا سکتے ہیں۔ وصیت نہ کرنے کے نتیجے میں، وصیت کی اہمیت کو نہ سمجھنے کے نتیجے میں، وصیت کو غیر اہم سمجھنے کے نتیجے میں بہت سارے مسائل میں مسلمان شکار ہو چکے ہیں، بہت ساری پریشانیوں کا شکار ہو چکے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فرمان کے مطابق اگر کسی شخص پر، ہم پر کسی کا قرض اگر ہمارے اوپر ہے، یا پھر کسی کی کوئی امانت ہمارے پاس ہے، یا پھر کسی کا کوئی حق ہمارے اوپر ہے، تو ہم پر لازمی ہے کہ 2 رات ایسے نہ گزریں جس میں ہمارے پاس وصیت لکھی ہوئی موجود نہ ہو۔ ہم یہ ساری تفصیلات لکھ کر اپنے پاس رکھیں کہ فلاں کا قرض ہمارے اوپر ہے، فلاں کی امانت میرے پاس ہے، فلاں کے فلاں حقوق میرے اوپر واجب ہیں، ان حقوق کو ادا کیا جائے۔ یہ قرض ادا نہیں کر سکتا اگر کوئی شخص اپنی زندگی میں، یا پھر اس کے پاس قدرت نہیں ہے، تو ایسی صورت میں اس کے اوپر واجب ہے کہ وہ وصیت لکھ کر جائے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ بہرحال ایک شخص کے انتقال کے موقع پر اس کی جو پراپرٹی ہوتی ہے، اس کا جو مال ہوتا ہے، اس مال کی تقسیم کے سلسلے میں جو قانون وراثت ہے، اس قانون وراثت کے آنے کے بعد پراپرٹی کی تقسیم کے سلسلے میں وصیت کا حکم منسوخ کر دیا گیا۔ اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہیں، مثال کے طور پر قرض ہے، امانت ہے، دوسرے کوئی واجب حقوق ہیں۔ ان حقوق کی ادائیگی کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ آدمی کے پاس ہمیشہ وصیت لکھی ہوئی موجود ہو، تاکہ اس کے مرنے کے بعد کسی اور کا حق نہ مارا جائے، کسی اور کا قرض نہ دب جائے، کسی اور کا واجب اور کسی اور کی امانت ضائع نہ ہو جائے۔ یہ اہمیت ہے اسلام کے اندر وصیت کی۔ اب وصیت کی جو تعلیمات ہیں چند شرائط کے ساتھ، یہ اسلام کے اندر وصیت کی تعلیمات باقی رکھی گئی جو انشاءاللہ ابھی آپ کے سامنے بیان کی جائے۔ بہرحال قرآن و سنت کا حکم ہے کہ وصیت کی جائے، وصیت لکھ کر رکھی جائے۔ وصیت میں حکمت کیا ہے؟ وصیت میں حکمت یہ ہے کہ ایک شخص کے انتقال کے بعد جو پراپرٹی تقسیم ہوتی ہے، وراثت کا جو قانون ہے، یہ وراثت کا قانون رشتہ داروں کی ضرورت کی بنیاد پر نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر ہمارے رشتہ داروں میں کچھ لوگ بہت زیادہ ضرورت مند ہیں، اس وجہ سے قانون وراثت میں انہیں حصہ دیا جائے گا۔ جو لوگ ضرورت مند نہیں ہیں، اچھی حالت میں، انہیں حصہ نہیں دیا جائے گا، نہیں، اس بنیاد پر وراثت کی تقسیم نہیں ہوتی ہے، بلکہ وراثت کی تقسیم رشتوں کی بنیاد پر ہوتی ہے، خون کی بنیاد پر ہوتی ہے، اور خصوصیت کے ساتھ قریبی رشتہ دار جب موجود ہوں گے تو دور کے رشتہ دار وراثت سے محروم ہوں گے۔ قریبی رشتہ دار ہے، بیٹا ہے، شوہر ہے یا بیوی ہے یا پھر والدین ہیں، بہت مالدار ہے، بہت اچھی حالت میں ہے، لیکن ہمارے بھائی ہیں یا پھر دور کے رشتہ دار ہیں جو بہت زیادہ غریب ہیں، تو اس وجہ سے کہ بھائی غریب ہے اسے حصہ دیا جائے اور بیٹا مالدار ہے اسے حصہ نہ دیا جائے، نہیں، ایسا نہیں۔ وارث چاہے جتنا مالدار کیوں نہ ہو اسے وراثت میں حصہ ملے گا، اور غیر وارث چاہے جتنا غریب کیوں نہ ہو اسے وراثت سے محروم کیا جائے گا، اسے وراثت میں حق نہیں۔ لیکن ایسے رشتہ دار جو کہ مستحق ہیں، ضرورت مند ہیں، انسان بھی چاہتا ہے کہ میرا بھائی ہے یا پھر کوئی دور کا رشتہ دار ہے یا پھر کوئی خادم ہے، کوئی ایسا عزیز ہے
جسے اللہ تعالیٰ نے وراثت میں حق نہیں رکھا ہے، میں چاہتا ہوں کہ اسے کچھ دوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وصیت کا قانون رکھا، اسے اختیار دیا ہے کہ ایک شخص اپنی زندگی میں چاہے تو اسے کوئی چیز گفٹ کر سکتا ہے، ہبہ کر سکتا ہے، اپنی پراپرٹی میں سے کوئی حصہ اسے بطور تحفہ دے سکتا ہے اپنی زندگی کے اندر، لیکن اگر اس نے تحفہ نہیں دیا یا پھر مرنے سے پہلے اس نے اس کے حق میں وصیت نہیں کی، دیکھیے وصیت کرنے کا بھی اختیار اسے حاصل ہے اپنے ایسے رشتہ داروں کو جنہیں وراثت میں حق نہیں مل رہا ہے اور ہمیں معلوم ہے کہ یہ لوگ وراثت سے محروم رہیں گے، تو ایسے افراد کے حق میں وصیت کرنے کی اجازت دی گئی، وصیت کرنے کا حکم دیا گیا۔ تو ہم اپنی زندگی میں اپنے مرنے سے پہلے ان لوگوں کے حق میں وصیت کر سکتے ہیں اور ہمارے انتقال کے بعد اس وصیت کو پورا کیا جائے گا، بعد میں وراثت تقسیم ہوگی۔ تو قانون وراثت کے اندر ضرورت کے تحت وراثت تقسیم نہیں ہوتی بلکہ رشتوں کے اعتبار سے تقسیم ہوتی ہے، خون کے اعتبار سے تقسیم ہوتی ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وصیت کا قانون رکھا ہے، ہبہ کا قانون رکھا ہے، تاکہ ایک شخص ایسے رشتہ داروں کے حق میں وصیت کرے جنہیں وراثت میں حق نہیں مل رہا۔ عام حالات میں آپ دیکھیں، اگر عام حالات ہوں تو شریعت کا حکم یہ ہے کہ کوئی شخص چاہے تو وصیت کر سکتا ہے رشتہ داروں کے حق میں، چاہے تو وصیت نہیں کر سکتا عام حالات میں، لیکن بعض حالات ایسے ہیں جس میں وصیت کا لکھنا، وصیت کرنا واجب ہو جاتا ہے، بعض حالات ایسے ہیں جس میں وصیت کرنا مستحب ہے، بعض میں حالات میں وصیت کرنا مکروہ ہے، اور بعض حالات میں وصیت کرنا ناجائز ہو جاتا ہے۔ یہ چیز ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں، جیسا کہ میں نے شروع میں کہا، ایک شخص پر کسی کا قرض ہے، تو اس قرض کی ادائیگی کے لیے اگر میں قرض ادا نہیں کر پا رہا ہوں تو میرے اوپر ضروری ہے کہ میں وصیت کر جاؤں تاکہ میرے انتقال کے بعد میرے مال میں سے پہلے اس کا قرض ادا کیا جائے۔ اسی طرح میرے اوپر حج فرض تھا اور میں نے حج ادا نہیں کیا، کسی کے اوپر زکوٰۃ فرض تھی اور زکوٰۃ ادا نہیں کی، کسی کے اوپر روزے فرض تھے اور وہ روزے نہیں رکھ سکا، تو ان حج کی ادائیگی کے سلسلے میں وصیت کرنا، زکوٰۃ کی رقم کی ادائیگی کے سلسلے میں وصیت کرنا اور روزوں کا کفارہ ادا کرنے کے سلسلے میں وصیت کرنا یہ واجب ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں، کچھ ایسے رشتہ دار ہیں جنہیں وراثت میں کوئی حق نہیں پہنچتا اور وہ بہت زیادہ مستحق ہیں، تو بعض علماء نے یہ کہا ہے، بعض محققین نے، اسلامی محققین نے یہ بات بیان کی ہے کہ ایسے قریبی رشتہ دار، ایسے رشتہ دار جنہیں وراثت میں حق نہیں ملتا لیکن وہ بہت زیادہ مستحق ہیں، ایسے رشتہ داروں کے حق میں بھی وصیت کرنا واجب ہے۔ لیکن دوسروں نے کہا کہ نہیں، وصیت کرنا واجب نہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ وصیت کی جائے۔ مثال کے طور پر ایک شخص موجود ہے، زندہ ہے، اس کی زندگی میں اس کے ایک بیٹے کا انتقال ہو جاتا اور اس کے بچے موجود ہیں، پوتے موجود ہیں، اسلامی قانون وراثت کے اعتبار سے، قانون وراثت کے مطابق اب اس شخص کا انتقال ہو جائے تو اس کی پراپرٹی میں سے، اس کے مال میں سے اس کے پوتے پوتیوں کا کوئی حق نہیں ہے۔ بیٹے موجود ہوں، اولاد موجود ہو، تو ایسی صورت میں پوتے پوتیوں کا کوئی حق نہیں ملتا۔ آپ غور کر کے دیکھیں، یہ ایک بہت بڑا نازک مسئلہ، اسے بہت بڑے ایشو کے طور پر لوگوں نے اچھالا ہے۔ لوگوں کے نزدیک اسلام ایک ظالم مذہب ہے جو بیٹوں کو، تندرستوں کو، جو اچھی حالت میں انہیں تو حق دیتا ہے، لیکن ایک ایسے بچے جن کا باپ موجود نہیں ہے، ایک ایسی عورت جس کا شوہر ختم ہو چکا ہے، ایک بیوہ کو اسلام نے اس کے حق سے محروم رکھا۔ بیوہ کو وراثت میں کوئی، بہو کو وراثت میں کوئی حصہ نہیں، پوتے پوتیوں کو وراثت میں کوئی حصہ نہیں۔ اسلامی قانون یہ ہے کہ باپ کی موجودگی میں اگر بیٹے کا انتقال ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بچوں کو، یعنی اس کے پوتوں کو، اس کے انتقال کے بعد اس کے مال میں سے پوتوں کا کوئی حق نہیں اسلامی قانون وراثت کے اعتبار سے۔ لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں اور اسلام پر الزام لگاتے ہیں کہ اسلام نے یتیموں کی خبر گیری نہیں کی، ان کمزوروں کی خبر گیری نہیں کی، ان کا لحاظ نہیں رکھا، انہیں بے یار و مددگار چھوڑ دیا ہے، ایک بیوہ بہو کی خدمت کا لحاظ نہیں رکھا، اس کی ضرورت کا لحاظ نہیں رکھا۔ حالانکہ اسلام نے یہ کہا تھا کہ جب تمہیں معلوم ہے، تمہیں علم ہے کہ تمہاری موجودگی میں تمہارے بیٹے کا انتقال ہو چکا ہے، تمہارے پوتے موجود ہیں اور تمہارے مال میں سے وراثت میں تمہارے پوتوں کو حصہ نہیں ملنے والا ہے، تمہیں حق تھا کہ اپنی زندگی میں ان پوتوں کے لیے کچھ ہبہ کر جاتے، کچھ گفٹ کر جاتے، کچھ تحفہ دے جاتے، اور تمہیں اس بات کی اجازت تھی کہ تم اپنی پراپرٹی میں کم سے کم 1/3 تک اپنے پوتوں کے لیے وصیت کر جاتے۔ یہ موقع تھا نا ہمارے پاس، انتقال سے پہلے ہمیں یہ حق حاصل تھا کہ جن پوتوں کو وراثت میں حق نہیں ہے ان کے حق میں ہم وصیت کر جاتے۔ 4 بچے ہیں، 3 بیٹیاں ہیں، 4 بیٹے 3 بیٹیاں اگر موجود ہوں اور 1-2 پوتے موجود ہوں، آپ وراثت تقسیم کر کے دیکھیں، ایک شخص کے انتقال کے بعد اس کی بیوی کو کچھ ملے گا، ان کے ماں باپ کو کچھ ملے گا، بیٹے بیٹیوں کو کچھ ملے گا۔ انتقال سے پہلے اگر اس نے 1/3 پراپرٹی کی اگر پوتے کو وصیت کر رکھی ہوتی تو پوتے کو تمام بچوں سے زیادہ مل چکا ہوتا، اس کے سگے بیٹوں سے زیادہ پوتے کو مل چکا ہوتا۔
لیکن ہم نے اس حق کا استعمال نہیں کیا. ہمیں علم ہی نہیں ہے کہ وصیت کی اہمیت کا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ وصیت کوئی ضروری چیز نہیں, کر دیا تو ٹھیک ہے, نہیں تو کوئی بات نہیں. وصیت آج کل بہت سارے مسائل کا حل ہے, خاص کر بیوہ بہوؤں کے مسائل کا حل, یتیم پوتے پوتیوں کے مسائل کا حل, یتیم نواسے نواسیوں کے مسائل کا حل. اسلام نے اسی لیے وصیت کے حکم کو باقی رکھا اور یہ کہا کہ جن رشتہ داروں کو آپ یہ چاہتے ہیں کہ انہیں بھی حق ملنا چاہیے, وراثت میں انہیں حق نہیں مل رہا ہے, یہ محروم ہوں گے, بیچارے محتاج ہوں گے, ایسے لوگوں کے حق میں اس بات کا اختیار دیا گیا کہ اپنے مرنے سے پہلے, انتقال سے پہلے ان کے حق میں وصیت کر جائیں. 1/3 تک ان کے حق میں وصیت کرنے کی اجازت. بہرحال یہ وصیت اگر کسی کا قرض ہو, حج واجب تھا ادا نہیں کیا, زکوٰۃ واجب تھی ادا نہیں کی, روزے فرض تھے اس نے ادا نہیں کیے, تو ایسی صورت میں اس کا کفارہ اور زکوٰۃ اور حج اور اس طرح دوسرے جو واجب حقوق ہیں ان کی ادائیگی کے سلسلے میں جو اس نے اپنی زندگی میں ادا نہیں کیا تھا, ادا نہیں کر سکتا تھا اور وہ قادر نہیں تھا, تو ایسی چیزوں کے سلسلے میں اسے وصیت لکھ کر جانا واجب. بعض صورتوں میں وصیت لکھنا مستحب ہے, پسندیدہ ہے. مثال کے طور پر ایک شخص اپنی زندگی میں کسی ادارے کے لیے, کسی مسجد کے لیے یا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں وصیت کر جائے تاکہ اس کے لیے صدقہ جاریہ ہو, اس کے مرنے کے بعد بھی اسے ثواب ملتا رہے. یہ جو وصیت ہے یہ وصیت مستحب ہے, پسندیدہ. بعض صورتوں میں وصیت مکروہ ہوتی ہے. کب؟ جبکہ وارثوں میں لوگ وارثین مستحق ہیں, بہت زیادہ ضرورت مند ہیں, لیکن یہ دوسروں کو وصیت کر رہا ہے, یہ مکروہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے پاس جاتے ہیں. وہ بیمار تھے, پریشان تھے. انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں چاہتا ہوں کہ اپنی ساری پراپرٹی, ساری دولت, سارا مال وصیت کر جاؤں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں, اس کی اجازت نہیں. انہوں نے پوچھا کہ کیا میں آدھا مال وصیت کر جاؤں؟ حضور نے فرمایا کہ نہیں, اس کی اجازت نہیں. انہوں نے پوچھا کہ کیا میں 1/3 تک وصیت کروں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں, 1/3 تک 1/3 مال تم وصیت کر سکتے ہو, لیکن وہ بھی زیادہ ہے. اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی, اے سعد ابن ابی وقاص, انک ان تذر ورثک اغنیا, کہ تم اپنے وارثوں کو مالدار چھوڑ کر جاؤ, تم اپنے وارثوں کو بے نیاز کر کے چلے جاؤ, خیر من ان تذرہم عالۃ, یہ اس بات سے بہتر ہے کہ تم انہیں محتاج چھوڑ کر جاؤ, یتکففون الناس, اور وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھریں. تمہارے رشتہ دار تمہارے جانے کے بعد محتاج ہو جائیں, مجبور ہو جائیں اور لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائیں, اس سے بہتر یہ ہے کہ تم انہیں غنی کر کے جاؤ, تم انہیں بے نیاز کر کے جاؤ, لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے والے نہ ہو. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اگر وارثین بہت زیادہ مستحق ہیں تو ایسی صورت میں کسی اور کے حق میں وصیت نہ کی جائے, یہ وصیت مکروہ ہوگی. اور چوتھی صورت ہے, بعض صورتوں میں وصیت کرنا ناجائز ہو جاتا ہے. وہ کیا ہے؟ وارثوں میں سے کسی وارث کو, چند لوگوں کو یا پھر کسی کو محروم کرنے کی نیت سے اگر کوئی شخص وصیت کرتا ہے تو یہ وصیت ناجائز. آپ قرآن مجید میں قانون, وراثت کے قانون کی آیات اٹھا کر دیکھیں, سورہ نساء کی آیت نمبر 11 سے لے کر آیت نمبر 7 سے لے کر آپ اٹھا کر دیکھیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے وصیت کی تقسیم کے قواعد بیان کرتے ہوئے یہ لفظ اللہ تبارک و تعالیٰ نے استعمال فرمایا کہ من بعد وصیت یوصی بہا او دین غیر مضار, کہ یہ جو قانون, یہ جو وراثت تقسیم ہوگی قرض ادا کرنے کے بعد, وصیت کو پورا کرنے کے بعد, کیسی وصیت؟ غیر مضار, ایسی وصیت جو نقصان پہنچانے والی نہ ہو, نقصان پہنچانے والی وصیت نہ ہو. کیا مطلب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث سے یہ واضح ہوتا ہے کہ ایک شخص اپنے کسی رشتہ دار کو, وارث کو محروم کرنا چاہتا ہے, اپنے بچوں میں کسی ایک بچے کو اس نے عاق کر رکھا ہے, کسی ایک سے اسے نفرت ہو گئی ہے, بیوی سے نفرت ہو گئی, اس کے تعلقات اچھے نہیں, لیکن وہ وارث ہیں. ان وارثوں کو محروم کرنے کے لیے یہ بدنیتی کے ساتھ, برے ارادے کے ساتھ وہ کسی اور کے حق میں وصیت کر جاتا ہے, یہ وصیت ناجائز ہے, اس وصیت پر عمل نہیں کیا جائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے, اگرچہ کہ ضعیف ہے لیکن اس کا مفہوم صحیح ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے یہ بات کہی جاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من قطع میراث وارثہ قطع اللہ میراثہ من الجنہ, کہ جو شخص اپنے وارث کا حق مار دیتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن جنت کا اس کا حق ختم کر دے گا, جنت کی وراثت سے محروم کر دے گا. اگرچہ یہ حدیث ضعیف ہے لیکن اس کا مفہوم صحیح ہے. آپ غور کر کے دیکھیں, جس وارث کو حق ملنے والا ہے, ایک شخص مرنے والا اس وارث کو اس کے حق سے محروم کرنا چاہتا ہے, تو کیا جنت میں داخل ہوگا؟ نہیں, جنت کی وراثت سے محروم ہو جائے گا. اور ایک صحیح مستند حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسلمان, ایک شخص زندگی بھر 60 سال تک وہ اللہ کی فرما برداری کرتا ہے,
جنتیوں والے اعمال کرتا ہے، لیکن جب اس کے انتقال کا وقت قریب آتا ہے تو وصیت میں خرابی کر کے، غلط وصیت کر کے، نامناسب وصیت کر کے، نقصان پہنچانے والی وصیت کر کے وہ جہنم کا مستحق بن جاتا ہے۔ 60 سال تک جنتیوں والے اعمال کیا، لیکن وصیت میں خرابی کر کے، نقصان پہنچانے والی وصیت کر کے وہ جہنم کا مستحق بن گیا۔ اسی طرح آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صاف فرمان ہے، یہ جو ول کیا جاتا ہے، یہ جو وصیت کی جاتی ہے، وصیت وارثوں کے حق میں نہیں کی جا سکتی۔ یہ اچھی طرح ذہن میں رکھیں۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں، بہت سارے والدین ایسے ہیں جو اپنی زندگی میں وصیت کر جاتے ہیں اور ول کر جاتے ہیں، اور وہ ول وارثوں کے حق میں ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف منع کیا ہے کہ وارثوں کے حق میں وصیت نہیں کی جا سکتی، لا وصیت لوارث۔ حجۃ الوداع کے موقع پر اپنے آخری خطبے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ قد اعطى كل ذی حق حقہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر مستحق کو، ہر صاحب حق کو اس کا حق ادا کر دیا ہے۔ یعنی وراثت میں ماں باپ کا حق اللہ تعالیٰ نے متعین کر دیا، بیوی کا حق اللہ تعالیٰ نے متعین کر دیا، بیٹوں بیٹیوں کا حق اللہ تبارک و تعالیٰ نے متعین کر دیا، شوہر کا حق متعین کر دیا۔ ہر صاحب حق کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا حق دے دیا ہے۔ لہٰذا یہ جو وارثین ہیں، ماں باپ ہیں، اولاد ہیں، شوہر بیوی ہیں، اور بعض صورتوں میں والدین، بعض صورتوں میں بھائی بہنیں ہیں، تو جو لوگ وراثت میں حصے دار بننے والے ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا وصیت لوارث، کسی بھی وارث کے حق میں کوئی وصیت نہیں کی جا سکتی۔ اچھی طرح ذہن میں رکھے، وارث کے حق میں وصیت نہیں کی جا سکتی۔ البتہ جو افراد، جو رشتہ دار وارث نہیں بن رہے ہیں، ایسے لوگوں کے حق میں وصیت کی جائے گی، کی جا سکتی ہے۔ لہٰذا وارث کے حق میں وصیت کی جائے گی تو یہ وصیت ناجائز ہوگی، یہ اچھی طرح ذہن میں رکھیں۔ اور اسی طرح جو پراپرٹی ہے، اللہ تعالیٰ نے وصیت کا حکم دے دیا، لہٰذا ساری کی ساری پراپرٹی ہم نے وصیت کر دی، نہیں، اس کی اجازت نہیں۔ وصیت ول صرف 1/3 تک کے اندر ہو سکتی ہے، 1/3 مال میں وصیت کی جا سکتی ہے۔ اگر کسی کے پاس 9 لاکھ روپے ہیں تو صرف 3 لاکھ روپے تک کی ہی وصیت کی جائے گی، اس سے زیادہ کی وصیت ناجائز وصیت ہے۔ وصیت صرف 1/3 کے اندر ہے۔ البتہ ان دونوں چیزوں کے اندر پہلی چیز میں نے کیا بتائی کہ وارث کے حق میں وصیت نہیں کی جا سکتی، لیکن اگر کسی نے وارث کے حق میں وصیت کر دی، 1/3 سے زائد وصیت نہیں کی جا سکتی، لیکن کسی نے 1/3 سے زائد وصیت کر دی، ان دونوں صورتوں میں اگر تمام وارثین راضی ہوں، تمام وارثوں میں سے کسی کو کوئی اعتراض نہ ہو، تو پھر ان وارثوں کی رضامندی سے ان دونوں وصیتوں کو پورا کیا جا سکتا ہے۔ 1/3 سے زائد وصیت کو بھی پورا کیا جا سکتا ہے، اس پر عمل کیا جا سکتا ہے، اور وارث کے حق میں کی گئی وصیت کو بھی پورا کیا جا سکتا ہے، بشرط یہ کہ تمام وارثین راضی ہوں۔ اگر وارثین راضی نہ ہوں تو پھر کسی وارث کے حق میں کی گئی وصیت کو پورا نہیں کیا جائے گا، اور 1/3 سے زائد کی گئی وصیت کو بھی پورا نہیں کیا جائے گا۔ یہ ہے اہم ترین ہدایات وصیت کے سلسلے میں۔ اور ایک بات اچھی طرح ذہن میں رکھیں کہ وصیت کرتے ہوئے سب سے بہتر یہ ہے کہ گواہ بنا لیا جائے، کم سے کم 2 افراد گواہ ہوں تاکہ کوئی آئندہ کوئی مسئلہ پیدا نہ ہو۔ اور اس سے بہتر یہ ہے، خاص کر موجودہ حالات کو سامنے رکھتے ہوئے، کہ گواہ کبھی بھی مکر سکتے ہیں، گواہ کبھی بھی بدل سکتے ہیں۔ اس وجہ سے سب سے بہتر یہ ہے کہ باقاعدہ دستاویز لکھ لیا جائے، کتابت کر لی جائے، گواہوں کے دستخط لے لیے جائیں، تو گواہ اس وصیت پر گواہ بنا لیا جائے، یہ بھی بہتر ہے۔ اور ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ اگر کسی شخص نے وصیت لکھ کر اپنے پاس رکھ رکھی ہے، بعد میں اس وصیت کو بدلنا چاہتا ہے ایک شخص، باقاعدہ اسے اختیار حاصل ہے۔ میں نے وصیت لکھی، بعد میں اس وصیت میں کوئی اور بہتری لانا چاہتا ہوں، کچھ اور تبدیلی لانا چاہتا ہوں، یا پھر جس وارث کو یا پھر جس رشتہ دار کو میں نے کمزور سمجھ کر، مستحق سمجھ کر اس کے حق میں وصیت کر رکھی ہے، اس کی حالت بہت اچھی ہوگی، میں چاہتا ہوں کہ اس کے بجائے کسی اور کے حق میں وصیت کروں، اس وصیت کو بدلا جا سکتا ہے۔ بہرحال لکھی گئی وصیت کو ایک شخص اپنی زندگی میں تبدیل کرنا چاہے تو باقاعدہ تبدیل کر سکتا ہے۔ تیسری اور آخری چیز یہ ہے کہ وصیت پر عمل اس وقت ہوگا جبکہ اس کے انتقال کے بعد سب سے پہلے اس کے اوپر موجود قرض ادا کیا جائے گا، اس کے بعد وصیت کو پورا کیا جائے گا، بشرطے کہ 1/3 سے کم ہو، 1/3 سے زائد ہو تو وارثوں کی رضامندی سے وصیت کو پورا کیا جائے گا۔ اس کے بعد تیسرے درجے پر وراثت کا قانون آئے گا، وراثت کی تقسیم سے پہلے وصیت پوری کی جائے گی، وصیت سے پہلے وراثت کے قانون کو پورا نہیں کیا جا سکتا، وراثت تقسیم نہیں ہو سکتی۔ محترم حاضرین کرام، یہ تو وہ وصیتیں ہیں جو مال کے اندر ہیں۔ ہم میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد، میرے انتقال کے بعد میری اولاد راستے پر نہ آ جائے، میری اولاد محتاج نہ بن جائے۔ اسی طرح اسلام کے اندر ایک اور وصیت کا ذکر کیا گیا ہے، وہ جو اس مالی وصیت کے اعتبار سے اور زیادہ اہم ہے،
وہ یہ کہ میرے مرنے کے بعد میری اولاد اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیاب ہو سکے، اللہ اور اس کے رسول کے راستے پر رہ کر دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل کر سکے۔ اس وجہ سے بھی، اس اعتبار سے بھی ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ اپنے بچوں کو وصیت کر جائے، نیکی کی وصیت، احسان کی وصیت، تقوی کی وصیت، پرہیزگاری کی وصیت۔ چنانچہ آپ دیکھیں انبیاء علیہ السلام کی وصیت کا ذکر آتا ہے تو وہاں مال کی وصیت کا نہیں بلکہ تقوی کی وصیت کا ذکر آتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے انتقال کے موقع پر اپنے بچوں کو جمع کیا۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کیا تمہیں معلوم ہے، تم تھے وہاں پر سامنے جب یعقوب علیہ السلام کا آخری وقت آیا تو انہوں نے اپنی اولاد سے کہا، اذ قال لبنی، اپنی اولاد سے انہوں نے کہا تھا کہ اے میرے بچوں، ما تعبدون من بعدی، میرے بعد کس کی عبادت کرو گے، میرے بعد کس راہ پر چلو گے، کس دین کو تم اختیار کرو گے۔ انہیں فکر تھی اپنے آخری وقت میں تو اس بات کی نہیں تھی کہ میرے بعد میری جو پراپرٹی ہے اس پراپرٹی کو کیسے تقسیم کریں گے، انہیں فکر اس بات کی تھی کہ میں جو دین لے کر آیا ہوں اس دین پر میرے بچے ثابت قدم رہتے ہیں یا نہیں۔ تو اولاد کی دین کے لیے، اولاد کی دین و دنیا کی بھلائی کے لیے فکر کرنا، یہ بھی اہم ترین وصیت ہے۔ اپنے آخری وقت میں اپنے اولاد کو تقوی کی وصیت کی جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آخری خطبہ ہے یہ آخری وصیت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اس پورے خطبے کو دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسانی حقوق کے احترام کی وصیت کرتے ہیں، لوگوں کے مال و دولت کی حفاظت کی وصیت کرتے ہیں، نماز کی وصیت کرتے ہیں، کمزوروں کے ساتھ حسن سلوک کی وصیت کرتے ہیں، غلاموں کے ساتھ حسن سلوک کی وصیت کرتے ہیں، اور آخری جملہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصیت کے الفاظ کے اعتبار سے نکلتا ہے تو الصلاح وما ملکت ایمانکم، کیا اے ایمان والو نماز کی پابندی کرو، نماز کی پابندی کرو اور غلاموں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ یہ وصیت ہے۔ تو وصیت کا ایک اہم حصہ مال سے جڑا ہوا ہے اور دوسرا اہم ترین حصہ ہمارے بچوں کی دینی تعلیم و تربیت سے، ہمارے بچوں کی آخرت کی کامیابی سے جڑا ہوا ہے۔ ان دونوں وصیتوں کے معاملے میں ہمیں سنجیدہ رہنے کی ضرورت ہے۔ مالی اعتبار سے جو وصیتوں کے احکامات ہیں ان احکامات کے مسائل کو سمجھنے کی ہمیں ضرورت ہے، اور خاص کر اپنے اولاد کے دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے ایک صحیح وصیت، دینی وصیت کو ہمیں کرنے کی، اس وصیت کے متعلق سنجیدہ رہنے کی ہمیں ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں کو سمجھنے اور اس پر اچھی طرح عمل کرنے کے اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر الرؤوف الرحیم۔